نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد بندہ مومن کی زندگی میں رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومن کو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پاک کتاب، پاک رسول اور پاک دین کے ماننے والے پاک ذہن لوگوں کو حکم ہے کہ غذا صرف پاک کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسان کے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں، لیکن وہ ساری کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ کچھ رزق انسانوں کا ہے، کچھ حیوانوں کا ہے۔ انسان کو حکم ہے کہ وہ اپنے حصے کا رزق کھائے گا، اور اس میں سے بھی وہ کھائے گا جسے اللہ نے اس کے لیے حلال رکھا ہے۔ مومن جب روحانی زندگی گزارنا چاہے گا نا، کہ مجھے عبادت میں لذت ہو، سجدے میں کیف ہو، تلاوت قرآن میں صحیح کر سکوں، میرا دین کے ساتھ وابستگی والا رشتہ ہو، وارفتگی والا، تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا رزق حلال ہو، اس کا کھانا طیب ہو، وہ اپنی چراگاہ سے کھائے، وہ دائیں بائیں کسی جگہ منہ نہ مارے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ، اس پر تمہیں پابندی لگائی جاتی ہے نا، پاکیزہ وہ چیزیں کھاؤ، لیکن نا رزق انسان نے کھانا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وسیع و عریض حلال چیزیں پیدا کی ہیں، وہ حرام نہیں کھائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے اسی کو استعمال کرے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا، جو وجود کا حصہ جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو ناجائز کمائی کھلاتے ہیں وہ بتلائیں کہ بچہ اگر بیمار ہو اور اسے ذرا سی کوئی تکلیف ہو تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، تو صبح قیامت اگر باپ کے سامنے اس کی اولاد جہنم میں ڈال دی جائے، ماں کے سامنے اس کے بچوں کو جلایا جائے، تو کیا وہ سکون محسوس کرے گا؟ کیوں لوگ رزق حرام لا کے ان بچوں کو دیتے ہیں؟ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن جب انہی کی آنکھوں کے سامنے یہ بچے دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو دنیا کی چند روزہ زندگی کا کیا معاملہ رہے؟ صرف ان کی تھوڑی سی خوشیوں کے لیے، وہ بھی بڑی وقتی سی، پتہ نہیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، ان کے لیے لوگ رزق حرام لا کر کے رکھتے ہیں۔ مومن یہ یاد رکھے کہ رزق حلال، رزق طیب، رزق پاکیزہ۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک بدو آیا، دیہاتی عام سا آدمی۔ یہ جو عام سے لوگ آتے ہیں نا، یہ کئی دفعہ خاص ہی باتیں پوچھ جاتے ہیں۔ عام سا بندہ آیا دیہاتی، تو آ کے نا اس نے فٹافٹ 2 سوال کر دیے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور مجھے اسلام کی آسان ترین چیز بھی بتا دیں اور مشکل ترین چیز بھی بتا دیں، آسان بھی بتا دیں اور مشکل بھی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام دونوں باتیں ارشاد فرمائے تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی اسلام کی آسان ترین چیز کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا آسان ترین چیز کلمہ پڑھنا اور مشکل ترین چیز حرام سے بچنا ہے۔ یہ مشکل ترین کام ہے مشکل،
پر ہے بڑا ضروری، اور اس بات میں بڑی حقیقت ہے۔ بڑے بڑے پرہیزگار لوگ، بڑے بڑے وضعدار لوگ، اور بڑے بڑے مصلح اور بڑے بڑے عبادت گزار اور بڑی بڑی کھلی باتیں کرنے والے رزق کے معاملے میں پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح کر کے آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے آنا چاہیے، انہیں کوئی اس کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو کپڑا بڑی احتیاط سے لیتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا، جوتا کئی دفعہ پہن کر چل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ چلنے میں تکلیف تو نہیں دے گا، جو گاڑی خریدتے وقت محسوس کرتے ہیں کہ اس میں سفر کرنا آسان تو ہوگا، وہ رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ میرے وجود میں فٹ آئے گا کہ نہیں، یہ میرے خون میں شامل ہو کے درست رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری وضاحتوں کے ساتھ بات سمجھائی۔ اب تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ نا ہیلوں بہانوں سے جائز کر لیتے ہیں، ہیلوں بہانوں، اور نہیں جی میں نے کو زبردستی تھوڑا کی ہے، بس آ گیا تھا، میں نے کو زبردستی تھوڑی کی ہے، آ گیا تھا بس۔ اور کئی بہانے لوگوں نے بنا لیے ہیں پیسہ جمع کرنے، وہ میں جی غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں، میں امیروں کو لوٹتا ہوں صرف غریبوں کو۔ بھئی تیری ذمہ لگایا اللہ نے حساب لینا کہ تو ذرا امیروں کا حساب کر، اور بہانے بناتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ جی ایسے ہو جائے تو پھر کیسا ہے، وہ یہ بھی تو تھا نا، اس میں فلاں نے بھی تو ایسے کیا تھا نا، ہمیں بھی تو تھوڑا دینا پڑتا ہے نا جی، آفیسر بھی تو رشوت لے رہا ہے نا، میں نے 2-4 ہزار لے لیا تو کیا ہوا، او خدا کے بندے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنی قبر میں۔ یہاں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ حرام ہے، اس کے باوجود لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ واضح ہے، ایک حرام ہے وہ واضح ہے، ایک حلال ہے وہ واضح ہے، ایک حرام ہے وہ واضح ہے۔ اور حضور فرمانے لگے ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے، تو حضور فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، مسلمانوں شک والی چیز سے بھی بچنا ہے۔ تھوڑا کھا لو، شاندار کھاؤ، اچھا کھاؤ، لیکن تھوڑا کھاؤ، رزق حلال کھاؤ۔ آپ یقین کریں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو چھوٹا گوشت کھاتا ہے اس کی تو پرہیز بڑی جلدی شروع ہو جاتی، لیکن جو مزدور 400 روپیہ شام کو کما کر کے لاتا ہے، ایک وقت وہ کھاتا ہے ہفتے میں 1 دن گوشت، ہر روز دوپہر کو اسے اچار کھانا پڑتا ہے، پر اس کی صحت بڑی اچھی رہتی، اس کی طبیعت بڑی ٹھنڈی رہتی۔ اور یاد رکھیں مومن اپنی زندگی میں یہ بات سمجھ لیں، پلے سے باندھ لیں کہ رزق حلال کے بغیر روحانی زندگی آگے نہیں چل سکتی، روحانی زندگی آگے نہیں چلے گی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم کا کپڑا پہنا اور 1 درہم اس میں سے حرام کا تھا، نقطے کی بات ہے اور سمجھنے کی، 10 درہم کا کپڑا خریدا اور 1 درہم اس میں سے حرام کا تھا، یعنی پورے 10 حرام کے نہیں، 9 حلال ہے 1 حرام ہے، فرمایا 1 درہم اس میں حرام کا تھا، وہ کپڑا پہن کے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا اللہ ایک بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک ہے کل حرام کی کمائی کا لباس پہننا، ایک ہے کہ اس میں آمیزش ہو گئی 1 دینار کی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی رو کے دعا مانگ رہا تھا، رو کے، بڑے درد سے دعا۔ آج بھی شکوہ ہے نا لوگوں کو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، رو کے دعا مانگ رہا تھا، تو میرے محبوب نے فرمایا جب تک اس کا جی چاہے یہ دعا مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے، جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے۔ تو جب اس کا پورا وجود حرام کے ساتھ پلا ہوا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ روحانی زندگی کے لیے شرط ہے۔ یہ سارا زمانہ پوچھتا پھرتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا، تو بتائیے اندر روٹی حلال جاتی ہے، پانی حلال جاتا ہے، کپڑا حلال جاتا ہے، جس مکان کی چھت کے نیچے لوگ رہتے ہیں وہ حلال کمائی کا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا بہت سارے پیرانے عظام کو لایا ہوں پر میرے گھر کے ایک کونے سے چیخوں کی آواز ہے، بڑے پیروں کو عاملوں کو دکھایا ہے وہ جاتی نہیں، تو آپ بھی ذرا جائیے۔ تو میں نے کہا میاں
اتنے پیروں کو دکھایا ہے تو میرے جانے سے وہ کیا فرق پڑے گا؟ کہا نہیں آپ بتائیں وہ آواز کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کونے میں کسی یتیم کا مال لگ گیا ہو، کسی بیوہ کی آہیں ہوں تو وہ آوازیں نہیں جاتی۔ اب تو ہمارا مذہبی طبقہ بھی سیٹھوں کو بڑی بڑی سندیں دیتا ہے نا، سیٹ بڑی محفل کرا لے، کمائی جیسی مرضی ہو، تو اسٹیج پہ بیٹھے لوگ اس کو بہت بڑا عاشق رسول ہونے کی ڈگری جاری کر دیتے ہیں، بہت بڑا اس کو عاشق رسول ہونے کی سند جاری کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے وہ محفل تو کراتا ہے نا، یہ تو پوچھنا کمائی کاہے کی ہے، یہ کہاں سے لاتا ہے؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے سال کے بعد ایک محفل کر کے بڑے بڑے مفتیوں سے ڈگری لے لیتا ہے۔ یہ اسے پوچھیں اپنے غریبوں کا، مزدوروں کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ محفل کرائی اور یہ بچ گیا، ڈگری دے دی، مولانا نے، مفتی نے، پیر نے، نعت خواں نے، قاری نے، سب کو سند جاری کر دی۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ ڈگریاں جاری کرتے پھرتے ہیں۔ میں ایک محفل کے لیے جا رہا تھا، بہت بڑے سیٹ صاحب نے محفل کرائی تھی، تو ایک صاحب نے میرا دامن تھام لیا، کپڑا کھینچ کے کہنے لگے پیر صاحب ذرا ان سے یہ بھی پوچھیے گا کہ ہمارا بھی حق ادا کر دیں، ہم پہ بھی تھوڑی شفقت کریں، نوٹوں کی برسات تو یوں ہوتی ہے کہ چھتوں کو لگتے ہیں، تو ان سے کہیے یہ بھی تھوڑا خیال کریں کہ ہمارا بھی حق۔ وہ غریب آدمی ایڈوانس مانگ لے تو اس کے لیے نہیں ہے، پیر صاحب کا نذرانہ وقت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیران حرم کا، یہ سود ہے پیران حرم کا۔ خدا کا خوف کریں۔ اگر رزق ہی حلال نہیں ہے، جو آپ پی رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے اندر سے آواز کیسے سچی آئے گی؟ آپ کے اندر سے بات کیسے سچی نکلے گی؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی جب سیٹ کھا جائیں، صدقات بھی جب صدقات کی کمیٹیاں کھا جائیں، اور مدارس کے نام پر جمع ہونے والا چندہ جب کمیٹیاں ہڑپ کر جائیں، اور پھر لوگ کہیں کہ میں نے 10 قرآن ختم کیے اور میں نے 1500 لوگوں کو افطار کرایا ہے، یہ بتا وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ دولت کہاں سے نکلی تھی؟ اور یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے، یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ بہانے کرتے ہیں۔ لوگ، وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہ میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، تو میں نے کہا گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا، گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا، وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا شرط ہے۔ اگر غریب کی خدمت کرنی ہے تو تیرا پہلے رزق حلال ہونا چاہیے، طیب اور پاک ہونا چاہیے، رزق حلال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کبھی کبھی کچھ کما کے لاتا تھا، آپ کو دیتا تھا۔ جب وہ لاتا تھا نا کما کے، حضرت صدیق ایک بار پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو؟ ماں کیوں نہیں پوچھتی بیٹے سے کہاں سے کما کے لایا؟ باپ کیوں نہیں پوچھتا اپنے بیٹے سے کہاں سے کما کے لایا؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ایک دن میں نے چھوٹی سی تجارت کی، 50 دینار کما کے لایا، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، حسنین کریمین کی اماں رو کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگی علی میری جرت نہیں، پر میرے گھر میں حسنین پلتے ہیں، مجھے بتا دو گے مال کہاں سے آیا ہے؟ مجھے خبر کر دو گے تاکہ میں گواہی دینے والی بنوں؟ تو مولا علی رو پڑے، کہنے لگے فاطمہ مجھے یقین تھا تو پوچھے گی، او محبوب کائنات کی شہزادی، جو میں حسنین کے لیے رزق لایا ہوں یہ خدا کے فضل سے طیب اور طاہر لایا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ معیار ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں؟ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس غلام سے روز پوچھتے کہاں سے لائے ہو، کیسے کمایا؟ ایک دن فرماتے ہیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، پیٹ میری کمر سے لگا ہوا تھا، وہ غلام کچھ کما کر کے لایا، اس نے مجھے کھانا دیا تو بغیر پوچھے ہی حضرت صدیق اکبر نے کھا لیا، بغیر پوچھے ہی۔ غلام کہنے لگا حضور آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں، کہا آپ بتا دو۔ تو کہنے لگا میں نے جاہلیت میں نا کچھ جنتر منتر کیا تھا کچھ لوگوں کو، آج وہ ملے ہیں تو انہوں نے کچھ پیسے دیے، ان پیسوں کا لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گلے میں انگلی ڈال کے کیا کر دی، اور کیا ہوتی نہیں، بھوک لگی ہوئی تھی تو پانی ڈال ڈال کے باہر نکالتے، پھر کونے میں جا کے 2 رکعتوں کی نیت باندھ لی، پھر مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے اور کہنے لگے عرش کے مالک میں نے جان بوجھ کے نہیں کھایا، اے میرے رب میں نے جان بوجھ کے نہیں کھایا، میں بھول گیا تھا، میری خطا معاف کر دے، مجھ سے درگزر کر۔ بھائیو رزق کا معاملہ اتنا اہم ہے، رزق کا معاملہ اتنا ضروری ہے، رزق کے معاملے میں اس قدر زیادہ اہمیت ہے۔
حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دن مشکوک لقمہ کھا لیا تھا، مشکوک، شک تھا کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، مشکوک کھا لیا تھا، 40 دن ہو گئے میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا، میں کوشش کرتا ہوں پر سجدہ نہیں ہو پاتا، جدوجہد کرتا ہوں تو آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اپنے رزق پر پہرا بٹھائیں، حلال رزق۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا رزق تو تجھے یوں ڈھونڈ لیتا ہے جس طرح موت تجھے تلاش کر لیتی ہے، تو کیوں بھاگتا پھرتا ہے اور کیوں تو حرام کے پیچھے دوڑتا ہے؟ تیرا رزق تو تجھے تلاش کر لیتا ہے، وہ تو تیرے گھر پہنچ جاتا ہے، وہ تو رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے، وہ تو تجھے دے گا۔ لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے کہ کسی کے بچے روتے رہیں گے تو مال چھین کے لائے گا تو تیرے وہ روٹی کھا کے ہنسیں گے؟ تو کسی کے گھر کی روشنی چھین کر اپنے گھر میں چراغ جلائے گا تو یہاں روشنی ہو جائے گی؟ تو کسی کو ستا کے اپنے گھر کے اندر حسن پیدا کرے گا تو حسن آ جائے گا؟ یاد رکھیں، جب کوئی کسی کے بچوں سے پیار کرتا ہے تو رب اس کے بچوں پہ بھی فضل فرماتا ہے۔ جب ہم حلال اور طیب کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ حلال اور طیب عطا کرتا ہے، رب کریم نوازتا ہے۔ رزق پہ پہرا بٹھائیں، حلال طیب پاکیزہ تھوڑا کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ کہنے لگیں کہ حضور آپ کا تو مکان بھی اپنا نہیں، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، اتنی زندگی اتنا کچھ، اپنے لیے کیا کمایا؟ بچے کیا سوچیں گے ہمارا ابا ایک مکان بھی نہیں بنا کے دے سکا؟ یہ بھی مشکل ہوتا ہے نا۔ کئی لوگ بیچارے چوراہے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تیرے ٹھاٹھ باٹ اتنے ہیں اور تیرے پاس ہے کیا؟ پوچھتے ہیں نا اہل خانہ۔ آخری وقت تھا تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹی اور بیٹوں کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے بیٹا مجھے معاف کر دو، تمہارا باپ بزدل نکلا، تمہارے لیے کچھ بنا نہیں سکا۔ ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹا میں بزدل تھا، میں جہنم سے ڈر گیا تھا، دلیر ہوتا میں پرواہ نہ کرتا تو کئی بنگلے کھڑے کر دیتا، کئی جائیدادیں، پر پتر میں کمزور تھا، ذرا خیال کرنا، معاف کر دینا، مجھے دوزخ سے ڈر آیا۔ آپ کے بچے رو پڑے اور عرض کرنے لگے ابا جی ہمیں کار کوٹھیاں اور بنگلے کیا کرنے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے ملتے ہیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز کی اولاد جا رہی ہے۔ اور ابا جی زندگی بڑی ٹھنڈی ہے، کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہے، دل بڑا ٹھنڈا ہے کہ رب کریم نے آپ جیسا باپ عطا فرمایا ہے۔ رزق حلال رکھیں گے اللہ تعالیٰ شانے بھی دے گا اور عزتیں بھی عطا کرے گا۔ مومن کی زندگی میں رزق کا بہت بڑا کردار ہے، مشکوک کھانا کبھی نہ کھائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی سفر کتنا آسان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔